سیداتنا مریم رضی اللہ عنہا نبی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام ہینا تھا۔ جب مریم رضی اللہ عنہا اپنے ماں کے شکم میں تھی تو ان کی ماں نے نظر مانی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس لیے جب مریم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی تو ان کی ماں نے انہیں بیت المقدس لے جا کر وہاں رکھ دیا۔ ان کے ماموں نبی زکریا علیہ السلام ان کے سرپرست بن گئے۔ انہوں نے بیت المقدس کے سب سے اونچے حصوں میں ایک الگ کمرہ بنایا جو سب سے جدا تھا، اور مریم رضی اللہ عنہا کو وہاں عبادت کے لیے رکھا۔ مریم رضی اللہ عنہا اکیلی وہاں اس کمرے کے اندر رہ کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ نبی زکریا علیہ السلام روز صبح اور شام ان کی خیریت دیکھنے اور کھانے کا انتظام کرنے جاتے ہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مریم رضی اللہ عنہا کے کمرے میں ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ جب بھی نبی زکریا علیہ السلام وہاں جاتے تو وہاں انہیں گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل اور سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل ملتے ہیں۔ وہ حیران ہوتے اور حیران ہو کر پوچھتے، مریم یہ پھل تمہیں کہاں سے ملتے ہیں؟ مریم رضی اللہ عنہا جواب دیتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ نبی زکریا علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی، مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور سالوں سے ایک نیک فرزند کی تمنا کرتے تھے۔ جب انہوں نے مریم رضی اللہ عنہا کا یہ کرامت دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ جس اللہ نے مریم کو بن موسم کے پھل عطا کیے ہیں، آؤٹ آف سیزن پھل عطا کیے ہیں، وہ مجھے بھی بڑھاپے میں ایک فرزند عطا کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے وہیں مریم رضی اللہ عنہا کے کمرے میں کھڑے ہو کر دعا کی۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سبق اس واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ سیکھتے ہیں کہ مریم رضی اللہ عنہا کے پاس بن موسم کے پھل آنا ان کی ولایت، اللہ کی دوستی اور کرامت کا ثبوت ہے۔ وہ جگہ جہاں اللہ کے نیک بندے عبادات کرتے ہیں برکت والی ہوتی ہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا مریم رضی اللہ عنہا
کے کمرے میں قبول ہوئی، جہاں کچھ دنوں تلک اللہ کے نیک بندے عبادات کرتے ہیں، وہ جگہ مقبول ہوتی ہے۔ تو سوچئے، جو مقام ان کے مقبروں کا ہے، جہاں ان کے مبارک جسم پورے کے پورے موجود ہوتے ہیں، وہاں کی دعائیں ضرور مقبول ہوتی ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی انہیں کسی مسئلے میں مشکل ہوتی تو وہ بغداد جا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر دعا کرتے، ان کو وسیلہ بناتے اور ان کی دعا قبول ہوتی، مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی قدرت، دعا کی قبولیت اور اللہ کے نیک بندوں کی عظمت اور برکت کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔